الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور ساری کائنات کو چلانے والا ہے. وہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور قیامت تک آنے والے تمام مؤمنوں اور موحدوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. محترم سامعین، گزشتہ درس میں موسم کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئی تھی. ابھی موسم تبدیل ہو رہا ہے، موسم سرما کی شروعات ہے. اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. موسم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش میں، قرآن مجید کے آخری پارے میں قریش کے حوالے سے کہا تھا کہ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ قریش کو مانوس کرنے کے لیے اور ان کو مانوس کرنے کے لیے گرمی اور سردی کے سفر میں. تو یہاں موسم گرما اور موسم سرما کا تذکرہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں میں سے اور نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گرمی کا موسم اور کبھی سردی کا موسم لاتا ہے. اور مومن ہمیشہ ہر موسم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانی ہے موسم کی تبدیلی. اور اس حوالے سے بات کی گئی تھی کہ موسم کی تبدیلی سے بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے. جیسے اگر گرمی نہ ہو تو بہت سارے پھل موسم گرما کے وہ ہمیں نصیب نہ ہو. جیسے میٹھا کھجور جو ہم اور آپ کھاتے ہیں، میٹھی کھجوریں، آم. اگر گرمی نہ ہو، سخت گرمی نہ ہو تو کھجور نہ پکے، اس میں وہ رس، وہ مٹھاس نہ آئے. تو گرمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح سردی بھی نعمت ہے. بہت سارے سردی کے پھل، سبزیاں جو گرمی کے موسم میں نہیں اگ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موسم سرما میں عطا کرتا ہے. تو کوئی چیز اللہ کے حکمت سے خالی نہیں ہے. اور ایک مومن ہر ایک چیز سے عبرت حاصل کر کے اپنی آخرت اور عاقبت کو درست کرتا ہے. اور اس حوالے سے موسم کی تبدیلی کے حوالے سے ایک بات یہ بیان کی گئی کہ گرمی میں شدت اور سردی میں جو کپکپاہٹ اور سردی کی جو شدت ہم محسوس کرتے ہیں ٹھنڈک کی صورت میں، اس کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم جو برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، اس کے سلسلے میں اللہ نے قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرمایا کہ اشتکت النار الی ربہا، کہ جہنم نے اللہ کے سامنے شکایت کی کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے. تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کا حکم دیا، ایک سردی میں اور دوسرا گرمی کے موسم میں. تو اس متعلق کہا فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ. اسی سانس کی وجہ سے گرمی کی شدت، گرمی کے موسم میں جو پسینہ، جو حرارت محسوس ہوتی ہے، اس جہنم کے بھاپ کا ایک حصہ ہے. اور سردی کے موسم میں جو کپکپاہٹ جو انسان محسوس کرتا ہے، یہ بھی جہنم کا ایک حصہ ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بھاپ کی وجہ سے، سانس لینے کی وجہ سے پورا دنیا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے سانس لینے کی وجہ سے پوری دنیا گرم ہو جاتی ہے، تو جہنم کیسی ہوگی. اللہ الامان والحفیظ، اللہ ہمیں اور آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے. اور اسی طرح موسم کے حوالے سے ایک بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا گیا.
اور اس سے کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ سے اس متعلق اقوال مذکور ہے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے۔ عبداللہ ابن مسعود کا قول تھا کہ جب موسم سرما آتا تو کہتے مرحبا بالشتاء، کہ سردی کا موسم ہے، خوش آمدید، ویلکم ہو سردی کے موسم کا، اس اعتبار سے تتنزل فیہ البرکہ، اس میں برکت نازل ہوتی ہے، وَيَطُولُ فِيهِ اللَّيْلُ لِلْقِيَامِ، رات لمبی ہو جاتی ہے قیام اللیل کے لیے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے راتیں لمبی ہو جاتی ہے، فائدہ کیا حاصل کرتا ہے؟ خوب سوتا ہے، خوب موبائل نہیں چلاتے، نہیں، بلکہ کیا ہے، ایک حصہ سونے کے بعد جاگ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں تاکہ بندہ اللہ کی بندگی کر سکے۔ وَيَقْصُرُ فِيهِ النَّهَارُ، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کس لیے؟ للصیام، روزے کے لیے، روزے رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو ایک بندے مومن اس کو غنیمت تصور کرتے ہوئے نفلی روزے رکھتا ہے، اور روزہ چاہے فرض ہو یا نفل، اللہ کے ہاں اس کے لیے بے حساب اجر ہے، اور بے حساب اجر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ، کہ ابن آدم کا عمل جتنا عمل کیا اس اعتبار سے اسے بدلہ دیا جائے گا، نیکی ایٹومیٹک 10 گنا اور سے زیادہ، لیکن کہا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اس لیے کہ وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزہ فرض ہو یا نفل ہو اس کے لیے بے حد و حساب اجر ہے، تو لہذا ہمیں ان ایام میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سردی کے موسم کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کے سامنے یہ ہے کہ سردی کے موسم میں ایک مومن کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور نماز کی کنجی پاکی صفائی ہے، طہارت ہے، وضو ہے۔ اگر آدمی وضو نہیں کیا صحیح طور پہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا سردی کے موسم میں انسان ٹھنڈ کی وجہ سے وضو کرنے سے کتراتا ہے، یا مکمل طور پہ وضو صحیح طور پہ نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن ایک بندہ اپنے دل میں احساس کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کے لیے وضو کرنا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ذکر کی گئی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، یمحو اللہ بہ الخطایا، جس کے سبب اللہ تمہارے گناہ کو مٹا دے گا، ویرفع بہ الدرجات، تمہارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ یہ کام کرو تمہیں یہ بدلہ ملے گا، آپ نے پہلے پوچھا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو کرو گے کیا ہوگا، تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ایک انسان غلطی کرتا ہے تو غلطی کرنے کے بعد پین سے کوئی غلطی کیا اس کو کاٹ دیا، ایک غلطی ہوتی ہے کاٹ دینا کہ یہ چلو یہ ختم کر دیا گیا، اور ایک ہے اسے مٹا دینا، اریز کر دینا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، جس سے تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، یعنی وہاں کوئی غلطی تھی نہیں، مٹا دیا جائے گا۔ ایک ہے گناہ کو کیا ہے کاٹ دینا، درگزر کر دینا، اور ایک ہے گناہ کو مٹا دینا۔ تو گناہ کو مٹا دے گا آپ کو، یعنی آپ نے گناہ کیا ہی نہیں اس طرح کر دیا جائے گا۔ اور کہا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، صرف اتنا ہی نہیں کہ گناہ آپ کے مٹا دیے جائیں گے، آپ کے درجات بھی بلند ہو جائیں گے۔ اور وہ 3 اعمال بیان کیے گئے اللہ کے رسول۔ صحابہ کرام صرف ایسے ہی نہیں تھے ہمارے طرح کہ ہم لوگ جان گئے ایسے ہی رہ گئے، نہیں، صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ کے رسول بتائیے کون سے اعمال، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ خیر والے تھے اور خیر کے طلبگار تھے۔ تو آپ نے 3 عمل بتائے۔ پہلی چیز جس کا درس سے تعلق ہے، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کی صورت میں وضو اچھی طرح کرنا، مکمل کرنا، یعنی ٹھنڈی کا موسم ہے، گرم پانی میسر نہیں ہے، یا وضو گرم پانی ہے لیکن باہر ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈی لگے گی، تکلیف ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے فجر کی نماز یاد آ رہی ہے، مغرب کی نماز یاد آ رہی ہے، عشاء کی نماز یاد آ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنا ہے، ٹھنڈی جائے کہیں بھی جائے،
لیکن ہمیں اللہ کی بندگی اچھی طرح وضو کرتا ہے، چہرے دھوتا ہے. اور اسی طرح اس کا ایک گرمی کے حوالے سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ گرمی کا موسم ہے، ٹنکی کا پانی گرم ہے، ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہے، پھر بھی وہ وضو کر رہا ہے کہ عبادت کرنی ہے، تو ایسی صورت میں اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کی صورت میں وضو اچھی طرح کرتا ہے، یہ گناہ کی مغفرت کا اور درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے. اور دوسرا کہاں وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، کثرت سے مسجد چل کر جانا. آدمی کب مسجد کثرت سے جائے گا؟ جب وہ نماز کا پابند ہوگا تب نا. اگر نماز کا پابندی نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، پہلے تو ایمان پہ شک ہے کہ اس کا ایمان باقی ہے یا نہیں، اس لیے کہ بے نمازی کے ایمان پر شک ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک مت بن جاؤ، یعنی نماز پڑھیں گے مسلمان، نہیں پڑھیں گے تو مشرک. تو اگر کچھ لوگ تو کہیں کہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں، ایمان سے ہی خارج ہے، اگر نہیں بھی مانتے ہیں تو اتنا تو یہ کہیں گے کہ اس کا ایمان مکمل اور کامل نہیں ہے. تو کثرت الخطیٰ الی المساجد، کثرت سے مسجد جانا، یہ ایسی صورت میں ہوگا جب نماز کا انسان پابند ہوگا. تو مسجد جانا یہ گناہوں کی مغفرت، گناہوں کو مٹانے اور درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے. اور تیسری چیز وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. مغرب پڑھیں، عشاء کا وقت ہونے والا ہے، کہیں مشغول نہ ہو جائیں، اس کو انتظار ہے، جماعت چھوٹے نہ، اذان کا انتظار ہے. تو یہ ایک مومن کی علامت ہوتی ہے. اور تینوں چیزیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی، تینوں کا تعلق نماز سے ہے. ایک پاکی صفائی وضو، دوسرا نماز مسجد جانا، تیسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. تو ایک بہت اہم حدیث ہے کہ آدمی اگر یہ تین کام کرتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، درجات بلند کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح سردی کے حوالے سے ایک مسئلہ کہ موسم میں سرما میں کبھی کوئی انسان بیمار ہے یا اس کی طبیعت ایسی ہے کہ اگر ہم ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے تو ہمارا مرض بڑھ سکتا ہے یا بیمار ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. تیمم شریعت کی جانب سے رخصت ہے. ایسی صورت میں جب پانی موجود نہیں ہے، یا ایسی صورت میں انسان کے پاس پانی ہے لیکن استعمال پر وہ قادر نہیں ہے، جیسے مرض کی وجہ سے، یا پانی بہت دور ہے، اس کے پہنچ سے باہر ہے، جیسے کنویں کے اندر ہے وہاں اتر نہیں سکتا، ڈول سے نکال نہیں سکتا، یا اس کی قدرت میں نہیں ہے، یا بیمار ہے استعمال پہ قادر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. تو سردی کے موسم میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی کہیں سخت ٹھنڈی پڑتی ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی، تو آدمی کو اپنے مرض کی وجہ سے یا اپنی صحت کی وجہ سے اسے ڈر ہے کہ اگر ہم پانی استعمال کریں گے، ٹھنڈا پانی ہے، گرم کرنے کی سہولت نہیں ہے، اگر استعمال کریں گے تو میرا مرض بڑھ سکتا ہے یا مرض ہو سکتا ہے، غالب گمان ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے. اور تیمم کا طریقہ بہت آسان ہے کہ مٹی پر ہاتھ ماریں گے، اس کے بعد کیا ہے، مل لیں گے اپنے ہاتھوں پر اور چہرے پہ مل لیں گے ایک ایک بار، بس آپ کا تیمم ہو گیا اور اس سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح سردی کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسح علی الخفین والجوربین، کہ موزے پر مسح، چاہے وہ چمڑے کا ہو یا کپڑے کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، اون کا ہو، روئی کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، اس پر مسح کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے موزے کا، چمڑے کا موزہ ہو یا کپڑے کا موزہ ہو، تمام پر مسح ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح کیا. اس متعلق مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ ہم صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں موجود تھے، تو میں نے آپ کے موزے کو نکالنا چاہا، جھک کر نکالنا چاہا، تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا، دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین ومسح علیہما، کہ صحابی کو منع کر دیا، کہا اس کو مت اتارو، میں نے اسے طہارت کی حالت میں یعنی باوضو حالت میں اسے پہنا ہے، اور آپ نے ان دونوں پر مسح کیا.
اور ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیکن اس سند پہ کلام ہے کہ مسح علی الجوربین والنعلین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جوربین پہ یعنی غیر چمڑے کے موزے پہ مسح کیا اور جوتوں پر۔ اس حدیث پر بعض نے کیا ہے کلام کیا کہ سندن ضعیف ہے، لیکن صحابہ اکرام جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اور بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے صحابہ سے کیا ہے چمڑے کے علاوہ دوسرے موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ تو لہذا موزہ کوئی بھی ہو، چمڑے کا ہو، غیر چمڑے کا ہو، اون کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، موزہ ہے اور وہ واجبی حصے کو چھپا رہا ہے، یعنی آپ کا ٹخنا چھپ رہا ہے، تو آپ کیا ہے موزے پہ مسح کر سکتے ہیں۔ ہاں لیکن شرط ہے کہ آپ نے اسے طہارت کی حالت میں یعنی وضو کے بعد آپ نے اسے پہنا ہے، بغیر وضو کے پہنا ہے تو آپ نہیں کر سکتے، باوضو حالت میں اگر آپ نے پہنا ہے تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ خاص کر ہم لوگ کیا ہے عسکریوں کے درمیان رہتے ہیں، فوجیوں کے درمیان، تو یہاں جوتے وغیرہ ہوتے ہیں اور عسکری لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں، تو کیا جوتوں کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں؟ تو وہی مسئلہ جس طرح موزے کا ہے وہی حکم جوتے کا ہے کہ اگر جوتا اس نے باوضو حالت میں پہنا ہے اور جو پیر کا جو حصہ دھونا واجب ہے ٹخنا تک، ٹخنا جو اس کا جو دھونا ضروری ہے، اگر اتنا جس چھپا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس جوتے پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ جوتا پاکی کے حالت میں پہنا ہو اور اس پہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ جوتے میں نماز پڑھا۔ صحابہ اکرام بھی مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، آپ بھی پڑھتے تھے، صحابہ اکرام بھی جوتے میں نماز پڑھتے تھے، اور جوتے میں نماز پڑھنا سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ آج کی مسجدیں قالین بچھی ہوتی تھی، پہلے زمانے میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، آج کے زمانے مسجدوں میں نہیں آئیں گے اس لیے کہ اس میں دھول وغیرہ لگے ہوتے، دھول ناپاک نہیں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گندا ہونا اور ایک ہوتا ہے ناپاک ہونا، تو کپڑا گندا ہو سکتا ہے ناپاک نہیں ہو سکتا، آپ 5 دن کپڑا پہنے تو کپڑا گندا ہو جائے گا، ناپاک نہیں ہوتا، تو جوتے کبھی کبھی گندے ہوتے ہیں، تو آج کی مسجدوں میں اگر آپ جوتا پہن کے جائیں گے تو کیا ہے اس سے بدبو وغیرہ مٹی وغیرہ آنے کی وجہ سے کیا ہے گندی ہو سکتی ہے، بدبو آ سکتی ہے، لوگوں کو سجدہ کرنے میں تکلیف ہو سکتی ہے، تو لہذا آج کی جو قسم کی مسجدیں ہیں ایسی مسجدوں میں آدمی جوتا پہن کر نہ آئے، الا ہے کہ یہاں دیکھیں گے بہت ساری مسجدوں میں الگ سے اس پہ ساکس وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے، تو وہ پہن کر جا سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جوتے میں نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اس لیے کہ وہ جوتوں میں نماز ادا نہیں کرتے، ہمارے یہاں بہت مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں جوتے وغیرہ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ کیا ہے پڑھنا جائز ہے اور نبی کا طریقہ بھی ہے، سنت بھی ہے۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز آپ نے جوتا اتار دیا، آپ کو جب دیکھا تو صحابہ اکرام نے بھی اتار دیا، اس کا مطلب آپ پڑھ رہے تھے، تو صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم نے کیوں اتار دیا؟ تو کہا آپ کو دیکھا تو ہم نے اتار دیا، یہ تھی نبی سے محبت، آپ ادنا کام بھی کرتے، صحابہ اکرام اس کی اتباع کرتے تھے، غیر ضروری چیزوں میں بھی آپ کی اتباع کرتے تھے، لیکن آج ہم جو مسنون طریقہ ہے نبی کی سنت ہے اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، جبرائیل نے کہا کہ آپ کے جوتے میں گندگی ہے تو میں نے اتار دیا، تو اگر جوتا میں گندگی لگی ہو تو ایسی صورت میں اس جوتے میں نماز نہیں پڑھیں گے، اگر یقین ہے اس کی پاکی کا تو آپ اس جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کیا ہے اس مسئلے میں کہ موزے پہ مسح، سردی کے موسم میں لوگ موزہ پہنتے ہیں، موزہ کسی بھی چیز کا ہو، چمڑے کا ہو غیر چمڑے کا ہو، اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہی فتویٰ یہاں کے علماء ابن باز رحمہ اللہ، صالح فوزان حفظہ اللہ وغیرہ کا یہ فتویٰ ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم پوائنٹ بتا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ موزے پر مسح یہ ایک کیا ہے فروعی مسائل جو ہوتے ہیں دین کے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقیدے کے مسائل، ایک فرعی مسائل، جسے عقیدے کے مسائل اصلی مسائل اصول کہتے ہیں، اس کو فروع کہتے ہیں، لیکن آپ عقیدوں کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں
مسح علی الخفین کا ذکر بیان کیا جاتا ہے، عقیدے کے باب میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے. کیوں؟ جبکہ یہ تو مسائل ہے، دین کے مسائل، عقیدے کا مسئلہ تھوڑی ہے، لیکن اسے عقیدے کی کتاب میں ذکر کیا جاتا ہے. جیسے کہ امام طحاوی نے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، جبکہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. عقیدے کا مسئلہ اس اعتبار سے اس کتاب میں ذکر کیا جاتا ہے کہ مسح علی الخفین، موزے پر مسح، یہ اہل ایمان سنت اور غیر سنت لوگوں میں فرق کرنے والی ایک چیز ہے. یعنی اہل سنت والجماعت جو ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اپنے اور اس کے بالمقابل جو شیعہ ہیں، روافض ہیں، ان کے ہاں مسح علی الخفین نہیں ہے، وہ موزے پر مسح نہیں کرتے ہیں. اس لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اہل سنت جو ہیں یہ موزے پر مسح کرتے ہیں، اور جو موزے پہ مسح نہیں کرتے وہ اہل بدعت کی نشانی ہے، روافض کی نشانی ہے. روافض کون ہے؟ جو شیعہ ہیں. شیعہ وہ کون؟ جو اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے ہیں. جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان روافض کے کاموں سے، کرتوت سے، ان کی گالی گلوچ سے، ان کی حرکتوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر والے اور دیگر صحابہ اکرام اس سے بری ہیں. ان سے، ان کی حرکتوں سے، ان کے غلط عادات سے کوئی تعلق نہیں. تو ان روافض کے عمل کی وجہ سے اس باب کو، مسح الخفین کو، عقیدے کے باب میں ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ وضو جب کرتے ہیں اہل تشیع، وہ وضو میں پیر نہیں دھوتے، مسح کر لیتے ہیں، اور موزہ پہ مسح ان کے ہے ہی نہیں. وضو میں پیر دھوتے ہی نہیں ہیں، بس مسح کر لیے، ان کا وضو ہو گیا، اور مسح یہ کرتے ہی نہیں ہے موزہ وغیرہ پہ. تو یہ اہل بدعت اور اہل حق کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. اس لیے اس فقہی مسائل کو عقیدے کے باب میں ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ سردی کے حوالے سے کچھ بات، موسم سرما کے حوالے سے کچھ عام باتیں تھیں. وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی، شریعت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.